السلام علیکم پیارے بچوں، کلاس 7 سبجیکٹ اردو۔ تو پیارے بچوں، آج ہم ایک نئے سبق شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سائنس اور جنگ۔ کہ سائنس نے کتنی ترقی کی، کتنی چیزیں وجود میں آئی۔ یہ سائنس جو ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے۔ اگر ہم اس سائنس کو صحیح استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند بن جائے گی۔ اگر ہم اس سائنس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑے فساد کریں گے، تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ بن جائیں گے پیارے بچوں۔ تو ہم آج یہاں سے شروع کرتے ہیں پیارے بچوں۔ پہلے زمانے میں جنگ میں مخالف فوجوں کی جسمانی طاقت اور پھرتی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ پہلے زمانوں میں جب جنگ لگتی تھی، جنگ شروع کی جاتی تھی، وہ کس بنیاد پر لڑی جاتی تھی کہ جس سائیڈ کی بھی فوج طاقتور ہوتی تھی، پھرتیلی ہوتی تھی، تو وہ جنگ جیت جاتا تھا۔ ان کے ہتھیار بھی پرانے طرز کے اور سیدھے سادے ہوتے تھے، اور ان کے پاس پیارے بچوں جو ہتھیار ہوتے تھے وہ بھی پرانے طرز کے، پرانے طریقے کے اور سیدھے سادے ہوتے تھے۔ آج تو ہمارے پاس ایٹم بم ہیں، بڑی بڑی گنیں ہیں، بڑی بڑی مشینریز ہیں، بڑے بڑے ہمارے پاس ہتھیار ہیں جو سیکنڈوں میں دنیا کو ختم کر سکتے ہیں۔ مگر پرانے زمانے کے اندر، پہلے زمانے کے اندر کہ سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، تو اس وقت کے جو ہتھیار تھے وہ بھی سیدھے سادے تھے۔ جیت اس کی ہوتی تھی جس کی فوج تعداد اور طاقت میں بہتر ہوتی۔ تو جیت کس ملک کی ہوتی تھی؟ جیت اس ملک کی ہوتی تھی جس کی فوج کی تعداد زیادہ ہوتی، اور جو طاقت میں بھی بہتر ہوتی، اور ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی مشق میں زیادہ ماہر ہوتی، اور جن کو ہتھیار بھی اچھی طرح چلانے آتے تھے، اور جن کی فوج زیادہ ہوتی تھی، تعداد زیادہ ہوتی تھی، اور جو طاقتور ہوتے تھے، تو وہ ملک جو تھا وہ جنگ جیت جاتا تھا۔ ہاں پیارے بچوں، آج وہ حساب کتاب نہیں رہا ہے۔ آج تو بس منٹوں اور سیکنڈوں کی بات ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ لیکن آج کی جنگ جسمانی طاقت اور بہادری سے نہیں، لیکن اگر آج کے دور کی بات ہم کریں تو آج جو جنگ لڑی جائے گی وہ جسمانی طاقت یا بہادری پر نہیں جیتی جا سکتی، بلکہ سائنس کے ایجاد کیے ہوئے ہتھیاروں پر منحصر ہوتی ہے۔ کہ جس کے پاس جتنا بڑا ہتھیار ہوگا، جتنی اعلیٰ قسم کا، جدید قسم کا ہتھیار ہوگا، وہ ملک جیت جائے گا، اور جس کے پاس ہتھیاروں کی کمی ہوگی، ہتھیار اچھے نہیں ہوں گے، وہ ملک جو ہوگا وہ ہار جائے گا۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ موجودہ دور کی جنگ فوجوں کی جنگ نہیں، سائنس کی جنگ ہے۔ تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آج کا جنگ جو ہے، آج کے جو جنگ ہیں وہ فوجوں کی بنیاد پر نہیں لڑے جاتے، بلکہ سائنس کی بنیاد پر لڑے جاتے ہیں۔ کہ جس کے پاس اچھے ہتھیار ہوں گے، ایٹم بم ہوں گے، جوہر ہوں گے، تو وہ ملک جو ہے وہ آسانی سے جیت جائے گا۔ جس ملک کے پاس زیادہ مہلک ہتھیار ہیں پیارے بچوں، کہ جس ملک کے پاس خطرناک ہتھیار ہیں، تو وہ ملک جو ہے وہ جیت جائے گا، اور وہ دوسرے کو شکست دے سکتا ہے۔ جس ملک کے پاس مہلک ہتھیار ہوں گے تو وہ خود جیت جائے گا، اور دوسرے ملک کو کیا دے گا؟ شکست دے گا۔ ہاں پیارے بچوں، تو پہلا زمانہ ہو گیا پرانا زمانہ، کہ جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی،
فوج ہوگی فوج، مخالف ہوگی سامنے کی، تو پھرتی ہوگی جس کے اندر چستی ہو، پھرتی ہو. تو پیارے بچوں سیدھے سادے ہو گیا، بالکل سیدھے سادے. اور طاقت ہوگی جس کے اندر طاقت ہو. اور پیارے بچوں مشق ہو گیا کسی چیز کے اوپر مہارت حاصل کرنا، کسی چیز کو چلانے کی بار بار کوشش کرنا، اس کو مشق کہتے ہیں. تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سبق سائنس اور جنگ. سائنس اور جنگ کہ سائنس نے کتنی ترقی کی، کہ نئی نئی چیزیں وجود میں آئی، نئی نئی ایٹم بم وجود میں آئے، ہاں مہلک ہتھیار جو ہیں وہ وجود میں آئے، جس کی وجہ سے آج پورے ورلڈ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کا صحیح استعمال نہیں کیا. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. باقی والسلام.